بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ بچوں کے ساتھ تذکیر و تفہیم کا اسلوب اختیار کرے۔ بچوں کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے کہ خدا اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے تمام اقوال و افعال سے واقف ہیں۔ اس کے لیے متنوع صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً بچہ سچ بولے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اس پر جو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اس کی ترغیب دے۔ جب بچہ کو کمرہ وغیرہ میں اکیلا چھوڑے یا افراد خانہ سے دور کسی جگہ میں تنہا چھوڑے تو اسے یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مثلاً یوں کہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام حالات میں دیکھتا ہے۔ وہ یقیناً بالطبع جواب دے گا کہ ہاں ضرور وہ دیکھتا ہے۔ تو اس موقع پر باپ اسے نصیحت کرے کہ جب وہ ہر وقت اور ہر حال میں دیکھتا ہے تو تجھے کوئی ایسا کام جس سے وہ یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے والد محترم اکثر کہا کرتے ہیں کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے، کیونکہ جو خلوت میں گناہ سے بچ گیا وہ جلوت میں بھی بچ جائے گا۔ باپ بچہ کی تربیت کے سلسلہ میں ترغیب و ترہیب کا انداز بھی اختیار کر سکتا ہے تاکہ بچوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف دونوں پروان چڑھیں اور اس طرح اس کی زندگی خوف اور امید کے درمیان گزرے۔ لائق ذکر امر یہ ہے کہ بچوں کو اگر اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ دلایا جائے اور عذاب کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں خوف ہی کا دباؤ رہتا ہے اور اس کا اثر بھی کافی بعد تک رہتا ہے۔ اس لیے باپ اور والدین کو چاہیے کہ کامل توجہ ترغیب کے اسلوب پر مذکور رکھے اور اس کے دل کو رضا و امید سے وابستہ رکھے، کیونکہ ایک تو طفل کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی طرف زیادہ راغب ہے۔ ترغیب و ترہیب کے سلسلہ میں باپ یا والدین کو چاہیے کہ وہ آیات قرآنیہ جن میں جنت کا وصف یا جہنم کا ذکر ہے بیان کر دے، کیونکہ قرآنی آیات میں ان کے لیے عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان موجود ہیں، اور پھر آیات کے سادہ اور مختصر طور پر معنی و مطالب بھی واضح کر دے۔ نیز اس میں کبھی کوئی حرج نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بے فائدہ اور مناسب واقعات اور مفید مواعظ جوڑ دے اور ملا دے، خصوصاً اس وقت جب بچہ ہر قسم کے لہو و لعب وغیرہ سے فارغ الذہن ہو۔ اس طرح بچوں کو ہر حال میں اللہ کی یاد دلانا اور انہیں نفع بخش ترغیب و ترہیب دینا ایسے امور ہیں کہ ان سے بچوں کے اندر زبردست اور شفاف جمیل قسم کی حساسیت پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآنی آیات کا سماع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں خشیت خداوندی کا استحضار پیدا ہو جاتا ہے۔